نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا ہی وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا. ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، آسمان چر کر پھٹ کر زمین پہ آ پڑے گا، سارا نظام برباد ہو جائے گا. ایسے وقت میں بھی عرش عظیم کی چھاؤں میں، عرش عظیم کے سائے میں، اور کوئی سایہ نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، کسی جگہ نہیں، درخت نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، دیوار نہیں، دروازہ نہیں، سایہ نہیں، چھاؤں نہیں، مشرق سے مغرب تک سایہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، ایک اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں. اور اس سائے میں، اس چھاؤں میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، کچھ آدمی کھانا کھا رہے ہیں، دعوت کھا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، کچھ آدمی کھانا کھا رہے ہیں، فرشتے کھلا رہے ہیں. یہ قیامت کی تباہی بھگتنے والے لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں آج اس تباہی کے دل میں، اس بربادی کے دل میں، اس تکلیف کے دل میں آنکھوں سے لہو بہ گیا، دماغ بہ بہ کر ناکوں کے ذریعے بہ نکلا، یہ آج بھی دعوتیں اڑا رہی ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، یہ روزہ رکھا کرتے تھے، تم سویا کرتے تھے، یہ تراویحوں میں میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، تم فلم اور تھیٹر تماشے، تم بکواس بادی میں زندگی برباد کیا کرتے تھے، یہ میرے محبوب کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے. آج میں نے ان کی مہمانی کی ہے، ضیافت کی ہے، دعوت کی ہے، میری ان کی پہلی ملاقات ہے، آج میں خدا دعوت کرنے والا ہوں اور یہ روزہ رکھنے والے میرے بندے دعوت کھانے آئے ہیں. اندازہ لگا میدان حشر ہو، تباہی کا منظر ہو، پسینوں پہ پسینے ہو، لوگ ڈوبے ہوئے ہو اپنے پسینوں میں، اور اس دن خداوند عالم جل شانہ اپنی مہربانی اور اپنی بندہ نوازی سے کچھ مرد کچھ عورتوں کو دعوت کھلا رہے ہو. خدا کی قسم پینے والا تیرا منہ ہو، پلانے والے فرشتے ہو. دسترخوان لگا ہوا ہے اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں. ہر نیکی اللہ کے یہاں ادھار نظر آتی ہے، پروردگار عالم کے یہاں محفوظ ہے، اس کا بدلہ، اس کی جزا ضرور ملے گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں قیامت کے دن بعض آدمیوں کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، بے شمار لوگ کہیں گے الہی میدان محشر مہک اٹھا، میدان حشر خوشبو سے مہک اٹھا، سارے فضا مہک اٹھی، معطر ہو گئی. یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی روزے قضا نہیں کیے، روزے رکھے تمام عمر. اللہ پاک نے ان روزوں کی برکت سے ان کے منہ میں اتنی خوشبو رکھی، کستوری قربان کر دی جائے، مشک و عنبر قربان کر دیا جائے. اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے منہ کی بھبک، منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پیاری ہے. خداوند عالم کے نزدیک روزدار کے معدے کی خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ میں بھبک پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت کستوری سے زیادہ ہے، مشک و عنبر سے زیادہ ہے. اس لیے ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ برکتوں والی اللہ نے جس کو توفیق عطا فرمائی وہ دن کو بھی کماتے ہیں، رات کو بھی کماتے ہیں.
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 وقت بڑے خوشی کے ہیں، جو مانگو وہی مل جائے۔ عند افطاری، روزے دار کو 2 وقت ایسے دیتا ہوں جو دیا کھو دیا مانگنے کا وقت۔ اس لیے گرمی کا رمضان ہے، بڑی محنت کا روزہ ہے۔ گزارش کروں گا مرد عورتوں سے، شام کو 5 منٹ پہلے سارے دھندے چھوڑ کے بیٹھ جایا کرو، سارا گھر بیٹھ جایا کرو، بال بچوں کو ساتھ بٹھایا کرو، معصوم بچوں سے دعا منگوایا کرو، آمین کہلوایا کرو، اپنی حاجتوں کا سوال کیا کرو، اپنی بیماری کی شفا کی دعا مانگو، اللہ پاک کی حضور میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، موت کی تلخی سے پناہ مانگو، عصر کی بربادی سے پناہ مانگو، کاروبار میں برکت کی دعا مانگو، روزی رزق میں برکت کی دعا مانگو۔ روزہ افطار کرنے کے وقت لوگوں کو پہچان ہی نہیں ہے، ضائع کر دیتے ہیں اپنے وقت کو جو کام کا وقت ہے۔ صبح کا وقت ہے۔ اور ایک اور گزارش کر دوں، جیسے رمضان میں نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے، گناہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھو گے 70 گنا عذاب زیادہ ہوگا۔ جماعت کی نماز اگر رمضان المبارک میں ادا کرو گے تو علماء نے لکھا ہے کہ 27 لاکھ تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تو تجھے اتنا دینے آیا ہے اس مہینے میں، وہ تو تجھے اتنا دینے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے کہ تیری جھولی بھر جائے۔ اب یہ مسواک ہے نا، لکڑی 3 دفعہ اس طرف کو لکڑی منہ میں پھیر دے، لکڑی منہ میں پھیرنا ہے اور کیا، اور 3 مرتبہ اس طرف منہ میں لکڑی کو پھیر دے، تیری نماز کا درجہ 27 گنا زیادہ ہو گیا۔ منہ میں لکڑ گھمانے سے 27 گنا ثواب بڑھ گیا نماز کا۔ اور پھر جتنا اس میں اخلاص ہوگا، جتنی اس میں اللہ پاک نے عاجزی، انکساری اور خشیت رکھی ہوگی اور توبہ اور استغفار کا مادہ رکھا ہوگا، اتنا ہی اس میں بڑھاوا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر۔ ایک پیسہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر، خیرات کر، اللہ کی راہ میں دے، گویا کہ دوسرے دنوں میں 700 پیسے دیے، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کے مہینے میں خیرات وغیرہ کا۔ کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی کریمی۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 کام کثرت سے کرو اس مہینے میں۔ توجہ کریں بھائی، پلے باندھ کے لے جائیں مرد عورت، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے کہ بدلہ ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا کامل ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرمائے۔ خدا کی قسم، موت کے وقت تمہیں یاد آئیں گی یہ باتیں کہ رب العالمین نے تجھے کتنا نوازا، کتنی تجھ پہ مہربانی فرمائی، کتنا بڑا تجھ پہ کرم فرمایا، نفل بڑھائے، فرض بڑھائے، قرآن کی تلاوت کا ثواب بڑھا دیا، درود شریف کا ثواب بڑھا دیا۔ اور یوں فرمایا کہ یہ جو روزے ہیں، یہ میری ملاقات کا سبب بنیں گے۔ روزہ رکھنے والے کو میرا دیدار ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی دیدار سے نوازے گا، اپنی ذات کی زیارت سے نوازے گا، اور محبوب اپنے بندوں کو جب دیدار کرائے گا تو لوگ کہیں گے الہی سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی، حور و غلمان اور جنت، یہ تمام چیزیں اس نعمت کے سامنے کچھ وقت ہی نہیں رکھتی، کوئی حقیقت ہی نہیں ان تمام چیزوں۔
اللہ والوں نے اس مہینے کی بڑی قدر کی. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ پورے رمضان کے مہینے میں 2 چپاتیاں کھائیں. پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک پورے رمضان میں 2 روٹیاں کھائیں.